فصل سوم اہل سنت کا بدعتیوں سے تعلقات کا انداز۔ ابو دردہ غضبناک ہو گئے۔ اہل سنت و جماعت برابر بدعتیوں کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی بدعات و خرافات کا شدت سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں شرک و بدعت سے روک رہے ہیں، جس کے چند نمونے ملاحظہ ہو۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ قصہ حد سے بڑھنے والوں کا۔ حضرت عمر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو اور انہوں نے اپنے والد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے۔ ایک دن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، کیا ابو عبد الرحمن آ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ابو عبد الرحمن نکل آئے۔ جب وہ نکلے تو ہم سب مل کر ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے، میرے خیال میں الحمدللہ وہ اچھی ہی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم زندہ رہو گے تو خود بھی دیکھ لو گے، اور کہا، میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو حلقہ بنائے بیٹھی تھی اور نماز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر حلقہ میں ایک شخص نمایاں تھا اور سب کے ہاتھ میں کنکریاں تھی۔ نمایاں شخص کہتا ہے 100 مرتبہ تکبیر کہو تو وہ لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے۔ پھر وہ کہتا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان سے کیا کہا؟ جواب دیا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اس میں آپ کی رائے کا انتظار ہے یا آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا، انہیں اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیاں شمار کرے؟ ان کی نیکیوں کی ضمانت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر وہ جانے لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہے جس کے ذریعے ہم تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید کا شمار کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں تمہارا ضامن ہوں کہ تمہاری حسنات ضائع نہیں ہوں گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد کی امت اتنی جلدی ہلاک کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ حالانکہ آج صحابہ کرام کافی تعداد میں موجود ہے، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ابھی اسی طرح صحیح سالم ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، یا تم گمراہیوں کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت تو بھلائی اور خیر کی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، بہت سے خیر کے طلبگار خیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم شاید ان میں سے اکثر تم ہی میں سے ہیں۔ پھر آپ ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ وہ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ مل کر ہمیں لعن و طعن کر رہے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ایک اجنبی۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس آیا اور دریافت کیا، میں کس جگہ سے احرام باندھوں؟ آپ نے کہا، میقات سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا، اگر میں وہاں سے پہلے ہی احرام باندھ لوں تو؟ امام مالک نے کہا، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں۔ اس نے کہا، اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے؟ امام مالک نے کہا، اصل میں تمہارے لیے فتنہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، زیادہ خیر حاصل کرنے میں کون سا فتنہ ہے؟ امام مالک نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ایسی فضیلت مخصوص کی جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناآشنا تھے۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ ہمارے علماء کرام برابر بدعتیوں کی حرکتوں پر نکیر کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ اہل بدعت کے جواب میں اہل سنت و جماعت کا طریقہ۔ ان کا منہج و طریقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ یہ بہت ہی مدلل و مسقط طریقہ ہے۔ پہلے بدعتیوں کے شبہات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے بے بنیاد دلائل کا رد کیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا فرض ہے اور شرک و بدعت اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا حرام ہے۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں شیعہ، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کا جواب دیا گیا ہے۔ جیسے امام احمد رحمہ اللہ نے جہمیہ کے رد میں کتاب لکھی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، جیسے عثمان بن سعید الدارمی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ ہم نے صوفیہ، قبر پرستوں اور دیگر گمراہ فرقوں کے جواب دیے ہیں۔ بدعت کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض قدیم کتابوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ رد بدعت میں چند کتابیں: کتاب الاعتصام امام شاطبی، کتاب اقتضاء الصراط المستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کتاب کا کثیر حصہ بدعت کے رد میں ہے۔ کتاب انکار الحوادث والبدع لابن وضاح، کتاب الحوادث والبدع لابن وضاح، کتاب الباعث علی انکار البدع الطرطوشی۔ چند جدید کتابیں: کتاب الابداع مؤلفہ شیخ علی محفوظ، کتاب السنن والمبتدعات المعتلقہ بالاذکار والصلوات مؤلفہ شیخ محمد بن احمد الشقیری الحوامدی، رسالۃ التحذیر من البدع مؤلفہ الشیخ عبدالعزیز بن باز۔ الحمدللہ آج بھی علماء کرام کی ایک بڑی جماعت بدعت کی قلقمہ کرنے اور بدعتیوں کو راہ راست پر لانے میں لگی ہوئی ہے۔ نیز یہ لوگ رسائل و جرائد، ذرائع ابلاغ، خطبہ جمعہ، سیمیناروں اور کانفرنسوں کے ذریعے اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جس کا مسلمانوں کو بیدار کرنے اور بدعت کی ازالہ اور بدعتیوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا اثر ہے۔